بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام کا اردو ادب ایجوکیشنل ویڈیو میں استقبال کیا جاتا ہے۔ میں محمد ابرار علی خان۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ آج کے ویڈیو میں ہم شیواجی مہاراج سے قبل کا بھارت، اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے وجے نگر کی سلطنت اور بہمنی سلطنت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وجے نگر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر محمود گاوا نے حکومت کی۔ محمود گاوا بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم اور بہترین منتظم تھے۔ محمود گاوا کے بعد بہمنی سلطنت 5 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ سلطنت برار کے اماد شاہی، بیدر کی برید شاہی، بیجاپور کی عادل شاہی، احمد نگر کی نظام شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی، ان 5 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کے آگے کا سبق۔ مغل حکومت 1526 عیسوی میں دہلی میں عہد سلاطین کا خاتمہ ہو گیا۔ وہاں مغلیہ حکومت کی بنیاد پڑی۔ بابر ظہیر الدین محمد بابر مغل حکومت کے بانی تھے۔ وہ وسطی ایشیا میں موجود ازبکستان کے فرغانہ نامی ریاست کے حکمراں تھے۔ بھارت کی بے پناہ دولت کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے بھارت پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت دہلی پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اور عہد سلاطین میں دولت خان پنجاب کے علاقے کے حاکم اعلیٰ تھے۔ لیکن ابراہیم لودھی اور دولت خان میں نااتفاقی پیدا ہو گئی، کیونکہ ابراہیم لودھی بہت ہی تنگ مزاج اور چڑچڑے مزاج کے تھے، جس کی وجہ سے ان کے عہد کے لوگ ان سے بہت ناراض تھے۔ اس موقع کا بابر نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دولت خان کی دعوت پر بابر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ بابر کا مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم لودھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ 21 اپریل 1526 عیسوی کو دونوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بابر نے بھارت میں سب سے پہلے توپ خانے کا موثر استعمال کیا۔ انہوں نے ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دی۔ اسی کو پانی پت کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت صرف دولت خان نے ہی نہیں دی، بلکہ میواڑ کے رانا سانگا نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ لیکن رانا سانگا کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ بابر ہندوستان پر قبضہ کرے۔ چنانچہ جب بابر ابراہیم لودھی کو شکست دے کر شمالی ہند کا بادشاہ بن گیا تو اس نے مقابلے کی ٹھانی اور 1527 میں کھانوا کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ اس لڑائی میں میواڑ کے رانا سانگا نے تمام راجپوتوں کو متحد کیا۔ بابر اور رانا سانگا کے درمیان کھانوا کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں بابر کے توپ خانے اور ان کی محفوظ فوج نے متاثر کن کارنامہ انجام دیا۔ رانا سانگا کی فوج کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں رانا سانگا یا رانا سنگرام سنگھ کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ ان زخموں کی وہ تاب نہ لا سکا اور 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف بابر کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل چکی تھی۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں بابر کا انتقال ہوا اور حسب وصیت کابل میں دفن کیا گیا۔ پیارے بچوں، بابر کے بعد ہمایوں 1530 سے 1539 عیسوی اور 1555 سے 1556 عیسوی تک تخت نشین رہے۔ ہمایوں کے بعد جلال الدین محمد اکبر 1556 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ اکبر مغل خاندان کے سب سے زیادہ قابل اور باصلاحیت بادشاہ تھے۔ اکبر نے پورے بھارت کو ایک ہی عملداری کے تحت لانے کی کوشش کی۔ اس وقت ان کی مخالفت کی گئی۔ رانا پرتاپ، چاند بی بی، رانی درگاوتی وغیرہ نے اکبر کے خلاف جو لڑائیاں چھیڑیں وہ قابل ذکر ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مطالعہ ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیگر طلباء میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔